السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آئیے پڑھتے ہیں اپنی کتاب میزان الصرف، صفحہ نمبر 14۔ فصل این ہما کے گفتہ شد، بحث فعل ماضی بود، چون خواہی کے مضارع بنا کنی۔ تو یہ سب جو کہا گیا فعل ماضی کی بحث تھی، بحث فعل ماضی بود، فعل ماضی کی بحث تھی۔ جب تو چاہے کہ مضارع بنائے، یعنی جب تمہیں مضارع بنانا ہو۔ اب دیکھیے، مضارع ماضی کے بعد ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ماضی اصل ہے اور مضارع فرع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نہیں وغیرہ سب مضارع ہی سے بنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں چوں خواہی کے مضارع بنا کنی، جب چاہے تو کہ مضارع بنائے، یکے را از علامت ہائے مضارع در اول او در آر۔ تو علامت مضارع میں سے کسی ایک کو ماضی کے شروع میں لے آؤ۔ تو علامت مضارع کو، علامت کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی چیز کی پہچان ہو جائے۔ تو اب حروف عطینہ جو ہیں، الف، تا یا نون، ان سے مضارع کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس لیے حروف عطینہ کو شروع میں لے آتے ہیں، آخر میں نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ علامت مضارع میں سے کسی ایک کو ماضی کے شروع میں لے آؤ۔ تو نصرہ، نصرہ ماضی ہے، ہم نے اس کے شروع میں مضارع کی علامت کو داخل کر دیا، تو یا کو لے لیتے ہیں پہلے، یا کو داخل کر دیا۔ وہ فا کلمہ را ساکن کن، فا کلمے کو ساکن کر دو۔ تو فا کلمے کو ساکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ چار حرکتیں ایک ساتھ جمع نہ ہو جائیں۔ تو فا کلمے کو ساکن کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ نصرہ سے ہو جائے گا ینصرہ۔ وعین کلمہ را بر حالت خود بگزار، اور عین کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ تو عین کلمے کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے جو صاد ہے۔ تو نصرہ سے کیا ہو گیا؟ ہاں، تو فا کلمے کو ساکن کر دیا اور عین کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ تو وآخر او ضمہ کن، اور اس کے آخر میں ضمہ دے دو۔ تو فا کلمے کو ساکن کر دیا اور عین کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا اور عین کلمے کو ضمہ دے دیا۔ تو یہ وہیں پر ہوگا جہاں عین کلمے پر فتح ہو۔ تو عین کلمے پر اگر فتح ہے تو ہمیں اسے اپنی حالت پر ہی چھوڑ دینا ہے، جیسے فتح یفتح، یفتح۔ لیکن اگر عین کلمے پر ماضی میں جو ہے فتح ہے اور مضارع میں جو ہے وہ ضمہ آنا ہے، تو ہمیں اسے ضمہ دے دینا ہے۔ تو ینصرو میں فا کلمے کو ساکن کر دو اور عین لام دونوں کو ضمہ دینا پڑے گا۔ تو علامت مضارع میں سے کسی ایک کو اس کے شروع میں لے آؤ، فا کلمے کو ساکن کر دو اور عین کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو اور آخر کو ضمہ دے دو۔ تو فعل سے کیا ہو جائے گا؟ یفعلو۔ وہ علامت مضارع چہار حرفند، اور علامت مضارع چار حرف ہیں۔ کون کون سے؟ الف، تا یا نون کے مجموعہ وے عطینہ باشد، کہ ان کا مجموعہ عطینہ ہوگا۔ تو عطینہ یہ صیغہ جمع مؤنث ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمام حروف مؤنث ہیں۔ عطینہ، تو عطینہ یہ چھٹے نمبر کا صیغہ جمع مؤنث ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تمام حروف کیا ہیں؟ مؤنث ہے۔ لیکن اگر کوئی ان چاروں کا مجموعہ یہ بتائے کہ نائتو یا نعتی یا انیتو،
تو یہ نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ تمام حروف چونکہ مؤنث ہیں اس لیے جمع مؤنث کا بنا دیا جائے اتینا۔ الف وحدان حکایت نفس متکلم راست، تو الف یہ واحد متکلم کے لیے ہے، تو حکایت نفس متکلم کا جو واحد کا صیغہ اس کے لیے الف ہے، تو افعلو آئے گا متکلم کا صیغہ۔ اور تا، تو تا کس میں آتا ہے؟ یہ 8 کلموں کے لیے آتا ہے۔ تو دیکھیے 3 تو جو ہے مذکر حاضر کے ہوتے ہیں، 3 مؤنث حاضر کے ہوتے ہیں، اور 2 واحد و تثنیہ مؤنث غائب کے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تا برائے 8 کلمہ است، کہ تا جو ہے وہ 8 کلموں کے لیے ہیں۔ سہ ازامر مذکر حاضر راست، 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں، اور سہ ازامر مؤنث حاضر راست، اور 3 ان میں سے مذکر خاص کر مذکر حاضر کے ہیں، اور 2 ازامر واحد و تثنیہ مؤنث غائب راست، اور 2 ان میں سے خاص واحد و تثنیہ جو چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہے، تو واحد و تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں۔ و یا برائے 4 کلمہ راست، اور یا 4 کلموں کے لیے ہیں، تو 3 تو شروع کے مذکر غائب کے، اور 1 چھٹے نمبر پر جو ہے جمع مؤنث غائب کا۔ تو فرماتے ہیں سہ ازامر مذکر غائب راست، کہ 3 ان میں سے مذکر غائب کے ہیں کہ جن میں یا آتی ہے، اور 1 خاص جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ الف یہ واحد متکلم کے لیے ہیں، اور تا 8 کلموں کے لیے ہیں، اور یا جو ہے وہ 4 کلموں کے لیے ہیں۔ اب نون کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ نون برائے تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث است، اور نون تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث کے جس کو جمع متکلم کہتے ہیں، تو نون جمع متکلم کے لیے ہے۔ و در 7 محل نون اعرابی را در آر، اور 7 جگہ میں نون اعرابی کو لیا۔ نون اعرابی کو کلمے کے آخر میں لاتے ہیں کہ ضمے کے بدلے میں آتا ہے، یہ جو اعرابی ہے نا تو یہ ضمے کے بدلے میں آتا ہے۔ اب چونکہ اعراب کلمے کے آخر میں ہوتا ہے اس لیے اس کو جو ہے آخر میں لے آتے ہیں۔ تو تثنیہ کے صیغوں میں مکسور لائیں گے، تثنیہ کے صیغوں میں نون جو آئے گا تو وہ نون جو ہے مکسور ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ 7 جگہ میں نون اعرابی کو لیا، 4 تثنیہ کے نون اعرابی دریہا مکسور باشد، تو 4 تثنیہ کہ نون اعرابی ان میں مکسور ہوگا۔ تو نون اعرابی جو ہے وہ اس میں مکسور ہوگا۔ وہ 2 جمع مذکر غائب و حاضر، اور 2 صیغے 2 جگہ کیا ہیں؟ جمع مذکر غائب و حاضر۔ وہ یک واحد مؤنث حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر ہے، تو 4 2 6 اور 1 7 ہو گئے کہ نون اعرابی دریہا مفتو باشد، کہ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر ان تینوں میں نون اعرابی مفتو ہوگا، تو نون اعرابی پر فتح آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ و نون جمع مؤنث چنا کے در ماضی آید، ہم چنا در مضارع نیز آید، اور جمع مؤنث کا نون جیسا کہ ماضی میں آیا ہے اسی طرح مضارع میں بھی آئے گا، تو اسی طرح جو ہے وہ رہے گا جمع مؤنث کا نون، اس میں کیا تھا؟ فعلنا، اس میں ہو جائے گا یفعلنا۔ تو دیکھیے بحث اس بات فعل مضارع معروف، یہ فعل مضارع معروف کے مثبت کی بحث ہے۔ تو یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یفعلونا کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اسی طرح جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے، تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، تفعلانی
کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب، تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر، تفعلانی کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تفعلونا کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر، تفعلینا کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر، تفعلانی کرتی ہے کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، تفعلنا کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر، افعلو کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت صیغہ واحد متکلم، نفعلو کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں صیغہ جمع متکلم۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہمارا مضارع کا جو قاعدہ ہے اور اس کے گردان یہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے مضارع کا جو مجہول کا صیغہ ہے، تو مجہول کا قاعدہ کیا ہے، پھر اس کے گردان کیا ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث اس بات فعل مضارع معروف بود، تو یہ سب جو کہا گیا فعل مضارع کے مثبت کی فعل مضارع معروف کے مثبت کی بحث تھی، چو خواہی کے مضارع مجہول بنا کنی، جب تم مضارع مجہول بنانا چاہو علامت مضارع را ضمہ دہ۔ تو دیکھیے یفعلو ہے، یفعلو، تو یہاں پر ہم نے علامت مضارع کو ضمہ دے دیا، تو ضمہ تب دیا جائے گا اگر ضمہ نہ ہو، اگر پہلے ہی صحیح ہو تو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، جیسے کہ باب افعال جو مزید فی کے باب ہیں، تو اس میں دیکھیے باب افعال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یکرمو سے ہے تو وہاں پہلے سے ہی ضمہ ہے، بس را کلمہ جو را ہے عین کلمہ اس پر جو ہے فتح دے دینا ہے تو یکرمو ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں علامت مضارع را ضمہ دے، علامت مضارع کو ضمہ دے دو، تو یفعلو سے یفعلو، یفعلو یفعلو ہو گیا، وہ عین کلمہ را فتح دے، اور عین کلمے کو جو ہے وہ فتح دے دو در دو حال، دو حالتوں میں، یعنی حالت کسرہ میں دینا ہے، جیسے یضربو، تو یضربو میں را پر جو عین کلمہ ہے اس پر کیا ہے کسرہ، تو اس کو کیا دینا ہے فتح، تو یضربو ہو جائے گا۔ اور حالت ضمہ میں آپ دیکھیں کہ جیسے نصرہ ینصرو، تو ینصرو ہے جو صاد عین کلمہ ہے اس کو فتح دینا ہے تو ینصرو ہو جائے گا، لیکن پہلے سے ہی فتح ہو تو جیسے علم یعلمو، یعلمو، سمع یسمعو سے ہے تو یسمعو یا یعلمو، اس میں پہلے سے ہی فتح ہے، اس میں نہیں دینا ہے بلکہ یسمعو اپنی حالت پر ہی عین کلمے کو چھوڑ دینا ہے، تو صرف دو حالتیں، اور عین کلمے کو فتح دو در دو حال، دو حالتوں میں، حالت کسرہ اور ضمہ میں۔ لام کلمہ را بر حالت خود بگزار، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو تا مضارع مجہول گردد، تاکہ مضارع مجہول بن جائے۔ اب دیکھیے مضارع مجہول کی ہم گردان دیکھتے ہیں، بحث اس بات فعل مضارع مجہول، مضارع مجہول فعل کی مثبت کی بحث، تو یفعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب، یفعلان کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یفعلون کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائب، تفعلو کی جاتی ہے یا کی جائے گی وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائب، تفعلان کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، یفعلن کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب، تفعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر، تفعلانی کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر، تفعلین کی جاتی ہے یا کی جائے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر، تفعلان کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، تفعلن کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر، افعلو کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت صیغہ واحد متکلم، نفعلو کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں صیغہ جمع متکلم۔ اس طرح جو ہے دیکھیے
مضارع مجہول کو بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس مضارع مجہول پر اگر حرف نفی داخل کر دیا جائے تو جو ہے مضارع معروف منفی ہو جائے گا اور مضارع مجہول منفی ہو جائے گا۔ تو ماضی میں ہم نے جو ہے وہ ما داخل کیا، لیکن مضارع میں جو ہے وہ لا داخل کریں گے۔ اب جو ما کا طریقہ آپ نے پڑھا کہ ما داخل کر دیتے ہیں ماضی کے شروع میں تو ماضی منفی بن جاتا ہے، ایسی مضارع کے شروع میں لائے نفی داخل کر دیں گے تو یہ مضارع منفی بن جائے گا۔ تو لفظ میں کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن جو مثبت کا معنی ہے وہ منفی کا بن جائے گا۔ فرماتے ہیں فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث اس بات فعل مضارع مجہول بود۔ یہ سب جو کہا گیا یہ فعل مضارع مجہول مثبت کی بحث تھی۔ چون خواہی کے نفی بلا بنا کنی، جب چاہو تم کہ لا کے ذریعے منفی بناؤ، تو جب لا کے ذریعے منفی بنانا چاہو تو لائے نفی در اول او در آر، تو لائے نفی مضارع کے شروع میں لے آؤ۔ تو لائے نفی کو فعل مضارع مثبت کے شروع میں لانے سے وہ منفی بن جائے گا۔ اب چاہیں جو ہے وہ معروف ہو یا مجہول، تو یہ شروع میں جیسے کہ ما لا رہے تھے، ایسے لا شروع میں لانے میں حکمت یہ ہے کہ جیسے ہی سننے والا کلام کو سنے گا فوراً اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام منفی ہے، مثبت نہیں، اس لیے شروع میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لائے نفی در اول او در آر، تو لائے نفی فعل مضارع کے شروع میں لے آؤ۔ لائے نفی در لفظ مضارع ہیج عمل نہ کند، تو لائے نفی یہ فعل مضارع کے لفظ میں کوئی عمل نہیں کرے گا، تو لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے، تو جو رفع ہے یا نون اعرابی ہے جیسا تھا ایسا ہی رہے گا۔ لیکن فرماتے ہیں چنانکہ بود ہم برا طریق باشد، جیسا تھے وہ اسی طریقے پر رہیں گے، رفع تھا رفع رہے گا اور نون اعرابی جیسا تھا ایسے ہی رہے گا۔ لیکن عمل در معنی کند، لیکن لائے نفی یہ معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی مثبت را بمعنی منفی گرداند، یعنی کہ مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اردو میں صرف لفظ نہیں بڑھا دیا جائے گا اور گردان کا ترجمہ جو ہے آپ اسی انداز سے کریں گے جیسا کہ آپ نے ماقبل میں پڑھا۔ تو لا یفعلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب۔ تو اسی طرح مضارع کی معروف کی گردان جو آپ نے پڑھ لی اس میں لا لگا دینا ہے اور ترجمہ وہی ہوگا لیکن شروع میں نہیں لگا دینا ہے۔ لا یفعلان نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لا یفعلون نہیں کرتے ہیں نہیں کریں گے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائب۔ اسی طرح جو ہے باقی صیغوں کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لا تفعلوا لا تفعلان، لا یفعلن لا تفعلوا لا تفعلان، لا تفعلون لا تفعلین لا تفعلان، لا تفعلن لا افعلوا لا نفعلوا، نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے ہم سب مرد، صیغہ جمع متکلم ہو جائے گا۔ ایسے آپ مضارع مجہول میں دیکھیے کہ فرماتے ہیں بحث نفی فعل مضارع مجہول، تو یہ فعل مضارع مجہول کی منفی کی بحث ہے۔ تو لا یفعل نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب، تو صرف نہیں کو بڑھایا گیا ہے۔ تو لا یفعلان تثنیہ کا صیغہ ہو گیا، لا یفعلون لا تفعلوا لا تفعلان لا یفعلن لا تفعلوا لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلین لا تفعلان لا تفعلن لا افعلوا، نہیں کیا جاتا ہوں یا نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت صیغہ واحد متکلم، لا نفعل نہیں کیے جاتے ہیں نہیں کیے جائیں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں صیغہ جمع متکلم۔